گوادر میں بھارت کی دلچسپی کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کہانی کا آغاز جنوری 1947 کو ہوتا ہے، جب عمان کے سلطان نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ملک میں گوادر دور دراز اور بے آب علاقہ ہے، جہاں کا انتظام برقرار رکھنا ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے خلیج فارس ریزیڈنسی بحرین نے بھارتی حکومت کے سیکرٹری کو خط لکھا، جس میں سلطان کی طرف سے ریاست کلات کو گوادر کی فروخت کے ارادے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت چونکہ بہت پہلے سے ہی اس علاقے میں دلچسپی رکھتی تھی، لہذا اس نے پیشکش پر غور کیا، لیکن اس وقت اس کے لیے دوسری عالمی جنگ درد سر بنی ہوئی تھی، جس سے پہلے نمٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا اس معاملے کو جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے۔ گوادر عمان کا حصہ کیسے بنا؟ گوادر کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے بارے میں حکومت پاکستان کی رپورٹ کے جو حصے شائع ہوئے، ان میں سے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ ریاست کلات اس علاقے کی کبھی مالک نہیں رہی۔ اس کا ثبوت کئی تاریخی دستاویزات اور ایک برطانوی سیاح میجر جنرل سر چارلز میٹکیف کی 19ویں صدی میں شائع ہونے والی کتاب وانڈرنگز ان بلوچستان سے پیش کیا گیا۔ اس کتاب کے مطابق یہ علاقہ اسکندر اعظم کے زمانے سے مکران کا حصہ رہا ہے۔ گوادر کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے حوالے سے ریاست کلات اس علاقے کی کبھی مالک نہیں رہی۔ بلوچ سرداروں کی باہمی لڑائیوں اور کشمکش کے نتیجے میں مکران کے گجکی سرداروں نے ریاست کلات سے ایک معاہدے کے تحت ان کی بالادستی قبول کی تھی، جس میں یہ طے پایا تھا کہ وہ ان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مقامی سرداروں نے عمان کی اندرونی لڑائی کا حصہ بننے کے بجائے گوادر کا علاقہ اس شرط پر دے دیا کہ اگر ان کا اقتدار بحال ہو گیا تو وہ گوادر کو گجکی سرداروں کے حوالے کر دیں گے۔ 1939 میں ایشیا ٹیک سوسائٹی آف بنگال کی طرف سے شائع ہونے والی اس رپورٹ سے بھی یہ سراغ ملتا ہے کہ یہ علاقہ تاریخی طور پر مکران کا حصہ اور گجکی بلوچوں کی ملکیت تھا۔ گوادر ایک ایسا سمندری علاقہ ہے جس کے ذریعے خلیج فارس پر کنٹرول کے ذریعے خطے کے اسٹریٹجک معاملات اور تجارت کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ گویا یہ وہی غیر معمولی دستاویز ہے جس کے ذریعے گوادر کی افادیت برطانوی حکومت کی سمجھ میں آئی۔ پاکستان گوادر کی ملکیت سے متعلق ان تاریخی اور جغرافیائی حوالوں کو مرتب کرنے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ عمان کے سلطان کی طرف سے جنوری 1947 میں برطانوی حکومت کے ذریعے اس کی فروخت کی پیشکش ہوئی، جس کی وجہ سے بھارت نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور گوادر کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔